الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 سے 182 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے، ان ترک خیرا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو الوصیۃ للوالدین، وہ والدین کے لیے وصیت کرے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھائی اور بھلائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ ذمے ہے متقیوں کے۔ فمن بدلہ، پھر وہ شخص جو اسے تبدیل کر دے گا، بعدما سمعہ، اس کے بعد سننے کے، فإنما اسمہ، تو یقیناً اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہوگا جو اسے تبدیل کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے، جنفاً، کسی ظلم کا، او اثماً، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں وہ بتدریج آئے ہیں، 23 سالوں کے اندر یہ مکمل ہوا۔ آیات میراث، اس سے پہلے وصیت تھی، اور وصیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس حالت میں رات نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ اس کو چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے اپنے پاس، کیونکہ یہ علم نہیں ہے کسی کو کہ کس وقت بلاوا آ جائے اور اس کو اس جہاں سے چھوڑ کے آگے جانا پڑے، تو لہذا وصیت وہ اپنے پاس لکھ کے رکھے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کتب علیکم، فرض ہے تم پہ، ضروری ہے تمہارے اوپر کہ موت سے پہلے پہلے جو مال چھوڑا ہے اس کے بارے میں وصیت لکھ دیں کہ والدین کو کیا ہے، کتنا حصہ ملے گا، کتنا دینا چاہ رہے ہیں، اور دیگر جو قرابت دار ہیں، بیوی، بیٹا، بیٹیاں، کچھ بھی ہے رشتہ دار جو، ان کے لیے کیا ہے، بالمعروف، اچھائی اور بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے، حقاً علی المتقین، یہ ذمے ہے۔ پہلے کتبہ کے ساتھ اس کو فرض کیا گیا، اور اس کے بعد حقاً، حق ہے، یہ ذمے ہے اس کے، کس کے، جو متقی ہیں۔ ان آیات کو جو ہم آگے پڑھیں گے سورہ النساء کے شروع میں، آیات میراث جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ آیات منسوخ ہیں اور آگے ناسخ آئے گا، یعنی یہ حکم اٹھا لیا گیا ہے، اب اس کی جگہ نیا حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر وارث کے حصے کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا وصیۃ لوارث، اب آیات میراث آ چکے ہیں، باپ کے لیے اتنا ہے، ماں کے لیے یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ ہے، بیٹوں کا یہ ہے، بیٹی کا یہ ہے، سارے حصے مقرر کر دیے گئے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کہ اگر باپ موجود ہے تو وہ وارث ہے، لیکن اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ اتنا مال اور بھی اس کو دے دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ہے، وارث ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اتنا زیادہ دے دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب سب کے حصے قرآن و سنت میں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو فمن بدلہ بعدما سمعہ، اس کے علاوہ اور وصیت جائز ہے، جو ورثاء نہیں ہیں ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، اور یہ ثابت ہے کہ جس طرح کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وصیت کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سیدنا سعد رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں، صدقہ کر دوں اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے جو اولاد ہے، ورثاء ہیں، ان کو اس حال میں مت چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے، یعنی صدقہ کر سکتا ہے، اس مال کو ورثاء کے علاوہ کسی اور کو دے سکتا ہے، تو وہ 1/3 ہے، یعنی 100 میں سے 33
30% کہہ لیں، یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے، باقی وہ ورثاء کا ہے۔ ان ساری آیات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے نگران ہیں، ہم اس کے نگران ہیں۔ ہمیں بھی اللہ نے کہیں سے دے دیا، کسی نے کسی طریقے سے مل گیا ہے، وہ کاروبار سے مل گیا، وہ جائیداد سے مل گیا، وہ کسی کے یعنی وراثت کی صورت میں آ گیا، ہم نگران ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ چھوڑ کے ہم کوئی اور نگران بنا کے چلے جائیں گے۔ یہ مال کس کا ہے؟ اس لیے اس کے پیچھے اپنے دین کو مت بیچیں، اس کے پیچھے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی مت کریں، اس کے پیچھے نہ اس نے ساتھ جانا ہے، اس میں بھی اگر اونچ نیچ کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو پھر ہمارا تو نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اپنے بیوی کا حصہ مقرر، باپ کا، بیٹے کا، بیٹی کا۔ اب اس میں کوئی کیا کرتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، تو پکڑ ہوگی اس کی۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا میرا مال ہے تو میری مرضی چلے گی، نہیں ہے حضرت، یہ ہمارا مال کہاں ہے؟ یہ سارا مال کس کا ہے؟ الملک للہ، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مل جائے تو غرور اور تکبر نہیں کرنا، اس کو نافرمانی اور بغاوت میں خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں ملا، کوئی تنگ دستی کے حالات ہیں، تو پھر اس کو حلال حرام اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اس اعتبار سے بھی کیا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو حلال کے لیے کوشش کریں جس حد تک ہو سکتی ہے ممکنہ، دین کو ساتھ رکھتے ہوئے، دین کو پیچھے چھوڑ کے بھی جو چیز آپ حاصل کریں گے تو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیے گا۔ تو فرمایا یہ وصیت ہے۔ اب وصیت کرنے کے بعد، اب پہلا دور ہوتا تھا کہ لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے، 6 سال بعد واپس آتے تھے، بعض لوگ وہیں راستے کے اندر ایکسپائر ہو جاتے تو واپس ان کی وصیت پہنچی تھی، اب اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا اپنی طرف سے، وصیت کسی نے کی کہ اس کے لیے اتنا ہے، اب اس میں وہ کمی بیشی کر دیتا ہے، تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ جو تبدیل کرے گا اس کے اوپر یہ سارا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو سب جانتا ہے، جو جس نے کیا اس کے مطابق یہ فیصلہ ہونا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اب جس شخص کو یہ خوف ہے کہ یہ جو وصیت کرنے والا یہ ظلم کرے گا او اسما، یا گناہ کی وصیت کر دے گا کہ یہ کام ہے جی، وہ گناہ والا کام ہے، کہتا ہے اتنے خرچ کر دو، یہ اس کو ایسا کر دینا، یا وہ کسی کو محروم کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادتی کرتا ہے، تو فاصلح بینہم، ان کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، اس کو درست کر دیں۔ اب بعض مسائل پوچھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں وہ بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ساری جائیداد بیٹوں کا نام لگوا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آگے اب قبر کے اندر وہ جو ہے نا انگاروں کی تہ کے اندر، انگاروں کے بستر کے اندر اور جہنم کی لو کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو محروم کر کے، چاہے وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہیں ہے۔ اب بعد کے ورثاء اگر کسی نے وصیت کے اندر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس سے کمی بیشی ہوئی ہے، تو اس کا بوجھ اگر اتارنا ہے نا تو اس وصیت کو درست کریں، جو درست حصہ تھا نا اس کو درست کریں۔ بعد میں کہتے جی وہ کر گیا تو میرے کول آ گیا، اس نے اب ظلم و زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو درست کرو، نہ کہ یہ کہ بس ٹھیک ہے ہن مینوں لبنا پیا ہے تو بس ٹھیک ہے جس طرح آ رہا ہے وہ چلنے دیں۔ نہیں، اگر اس نے غلطی کی ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے کوئی گناہ والا کام کیا ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ اس سے عذاب بھی ٹلے اور آپ کے پاس بھی مال حلال ہو، ٹھیک ہے؟ وگرنہ ایسے نہیں ہوگا کہ اگر اس نے ظلم و زیادتی کی اور آپ سمجھے کہ وہ مجھے دے کے چلا گیا تو اب بات ختم ہو گئی، میرے پاس جو کچھ ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے، ادھر صاحبوں نے دینا ہے، میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ فاصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح ضروری ہے، اس کو درست کریں، جو گناہ کی طرف ہے اس کو ختم کریں، جہاں جہاں کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو اصلاح کرے گا، اب وہ اس کے اندر کوئی کہے گا وصیت چینج کر دی، تو فرمایا فلا اسم علیہ، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے اس نے نظر مانی ہے، وہ نظر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ہے، تو فرمایا اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی نے نظر نیکی کی مانی ہے، وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو نظر اس کے ذمہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جس طرح دنیاوی قرض ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کا قرض بھی ادا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ جس طرح ایک آدمی فوت ہوا اور روزے چھوڑ کے گیا تو اس کے ورثاء کے ذمہ ہے کہ وہ روزے پورے کریں گے، اس کے اوپر حج فرض تھا وہ نہیں کر سکتا تو اس کے ورثاء کے ذمہ ہے کہ وہ حج کریں گے۔ اس طرح دیگر حقوق ہیں جو فرض تھے اس کے اوپر، اور اگر وہ ایسا نہیں
نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کو کیا کریں، درست کریں اور اس کو مینج کریں، تاکہ وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ سکے اور یہ جو ہے اس کے معاملات بھی ہوں جو ہیں وہ درست ہو سکیں۔ ان اللہ غفور رحیم، باقی کوشش کرنی ہے، کوشش جس حد تک ہو، یعنی خیر خواہی کی نیت سے بالمعروف، اچھائی اور بلائی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ ہاں اگر کہیں کو کمی کوتاہی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ ان معاملات کو جو خاص طور پر درست کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ وصیت کے معاملے میں، تو وہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو وصیت کا معاملہ ہے خاص طور پہ ورثاء کے حق میں آیات میراث آنے کے بعد اس کو اس سے منسوخ کر دیا گیا ہے، تو یہ حکم منسوخ ہے اور بعد والا جو ہے مناسخ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔